السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك عليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اجعل أعمالي كلها صالحا لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. أما بعد. المسائل. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے کتاب التوحید میں آغاز جو فرمایا، مقدمہ جو فرمایا، وہ آیات سے کیا: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا اور تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا. اور پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث لائی سورہ انعام کی جو آیت ہے اس کے بارے میں کہ یہ آخری وصیت ہے جو یہ جاننا چاہے کہ نبی علیہ السلام کس چیز پر قائم تھے جب اس دنیا سے نکلے تو وہ یہ آیت پڑھے. اور پھر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہم نے بیان کی، اور یہ کہ ایک سفر میں تھے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ بھی دونوں تھے، اور معاذ جو ہیں وہ ردیف تھے نبی علیہ السلام کی، یعنی نبی علیہ السلام کے پیچھے بیٹھے تھے. تو نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ. تو نبی علیہ السلام نے پھر جو ہے خود بیان فرمایا کہ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا وحق العباد علی اللہ الا یعذب من لا یشرک بہ شیئا. اس بارے میں ہم نے جو ہے گفتگو کی کہ یہ جو حدیث ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کا کیا معنی ہے. اس کے بعد آج آتے ہیں ہم مسائل پر، یعنی یہ جو آیات اور یہ احادیث ذکر کی شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے، اس میں کیا مسائل ہیں، ان مسائل کو بیان فرمایا شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے. علماء کا یہی وتیرہ ہے کہ وہ استدلال کرتے ہیں قرآن سے، وہ استدلال کرتے ہیں نبی علیہ السلام کی سنت سے. وہ کوئی بھی بات کہتے ہیں تو کہتے ہیں کیونکہ قرآن میں ایسے ہے، وہ کوئی بھی بات کہتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بات میں نے اس لیے کہی یا میں نے کی کیونکہ یہ حدیث کے اندر ہے. تو اسی طرح سے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے آیات بیان فرمائی اور اس کے بعد جو ہے حدیث بیان فرمائی، اور فرماتے ہیں مسائل. فرماتے ہیں الاولا، پہلا مسئلہ جو ہے اس باب کا پہلا مسئلہ کیا ہے؟ الحکمت من خلق الجن والانس، کہ اس باب کے اندر انسانوں اور جنوں کی پیدا کرنے کی حکمت کا بیان ہے. شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہاں سے لیا؟ یہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ سے لیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. گویا کہ انسانوں اور جنوں کے پیدا کرنے کی جو حکمت ہے وہ ہے عبادت، اللہ کی عبادت. انسانوں کو پیدا کرنے، انسانوں اور جنوں کو پیدا کرنے کی حکمت جو ہے یہ نہیں کہ وہ کھائیں اور پئیں اور جو ہے نکاح کریں اور نہ معلوم مزے اڑائیں، یہی مقصد نہیں ہے. نہیں یہ مقصد ہے کہ اللہ اس لیے پیدا کرے انسانوں کو کہ انسان کیا ہے، وہ کھائے پئیں، وہ پہنیں، وہ سوئیں جاگیں، اسی لیے یہ مقصد نہیں ہے زندگی کا. بلکہ حکمت جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی عبادت.
اور اللہ کی عبادت جو ہے یہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں العبادت اسم جامع لكل ما يحبه اللہ ويرضاه. العبادت اسم جامع لكل ما يحبه اللہ ويرضاه کہ اللہ کی عبادت جو ہے کس کو کہیں گے ہم عبادت؟ اسم جامع یہ ایک جامع نام ہے لکل ما یحبہ اللہ، ہر اس چیز کو جو اللہ کی پسند ہو، چاہے من الاقوال والافعال، چاہے قول ہو چاہے فعل ہو. انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، یا وہ کہتا ہے یا کرتا ہے. پوری انسان کی جو ایکٹیویٹیز ہے، انسان کی پوری جو ریہرسل ہے، انسان کو پورا جو ہے جس کو آپ کہیں گے کہ انسان کی زندگی کا پورا محور یا کہنا ہے یا کرنا ہے. تو جو بھی آدمی کہتا ہے یا جو بھی کرتا ہے یہ اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق، چاہے یہ اقوال اور افعال ظاہری ہوں یا باطنی ہوں. تو گو کہ انسان کو پیدا کرنے کی جو حکمت ہے وہ ہے عبادت، کہ انسان اقوال و افعال میں اللہ رب العالمین کی پسند کو ترجیح دے، کہ انسان اپنی زندگی کے تمام اقوال میں، اپنے افعال میں، ظاہری اعمال ہوں باطنی اعمال ہوں، ظاہری اقوال ہوں باطنی اقوال ہوں، جتنی بھی باتیں ہیں ساری کی ساری ان کو کیا کرے، ان کو آدمی جو ہے ترجیحی طور لے اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق. تو یہ جو ہے پہلا مقصد ہے، پہلا مسئلہ ہے اس کتاب کا، اس باب کا. اس کے بعد کہتے ہیں الثانیۃ، دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ دوسرا مسئلہ ہے ان العبادہ ہی التوحید لان الخصومۃ فیہ، کہ عبادت ہی توحید ہے، عبادت ہی توحید ہے، کیونکہ خصومہ اسی میں ہے. خصومہ یعنی جھگڑا، اختلاف، اس کی بنیادی سبب یہی ہے. عبادت جو ہے یہ توحید پر مبنی ہے، یعنی عبادت توحید پر مبنی ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ عبادت تب کام آئے گی جب توحید پہ قائم ہوگی. عبادت کا فائدہ تب ہے جب عبادت کو صرف اللہ کے لیے انجام دیا جائے. عبادت کا تب فائدہ ہے جب یہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہو. اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں جو اللہ کے لیے بھی ہو اور غیر اللہ کے لیے بھی ہو. ہر وہ عبادت جس میں توحید نہیں ہے وہ عبادت نہیں کہلائی جا سکتی. اسی لیے بعض سلف نے اللہ رب العالمین کے فرمان الا لیعبدون کی تفسیر میں کہا الا لیوحدون، جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے صحیح بخاری کی حدیث الا لیوحدون وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اس کی تفسیر میں فرمایا ابن عباس نے رضی اللہ عنہ کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ای لیوحدون. اور یہ بالکل جو مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے جو استدلال کیا کہ ان العبادہ ہی التوحید، جو استنباط کیا انہوں نے کہ عبادت ہی توحید ہے، تو یہ اس سے ایک دم مطابق ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان.
کیونکہ ہر وہ عبادت جو توحید پہ مبنی نہ ہو وہ باطل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، انا اغنی الشرکاء عن الشرک، میں شرکا کے شرک سے بے نیاز ہوں، شرکا کے شرک سے میں بے نیاز ہوں، میں بے نیاز ہوں شریک کرنے والوں کے شرک سے۔ من عمل عملا، جس شخص نے کوئی عمل کیا، اشرک فیہ معی غیری، اور پھر اس عمل میں میرے ساتھ کسی غیر کو شریک کیا، ترکتہ وشرکہ، میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے شرک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ صحیح مسلم کتاب الزہد، باب من اشرک فی عملہ غیر اللہ۔ چھوڑ دینے کا معنی یہ نہیں کہ اس کو کوئی پرواہ نہیں، چھوڑ دینے کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جس کو چھوڑ دے اس کا کون ہے پھر؟ اللہ نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرے گا اس کی مثال ایسی ہے كَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، کہ جو شخص آسمان سے گر گیا۔ آسمان سے گرنا اس کا اندازہ اس سے ہوگا کہ اگر آدمی کہیں چھت سے گر جاتا ہے، 1 منزل 2 منزل 3 منزل 4 منزل 5 منزلہ بلڈنگ، اور اگر اس سے زیادہ اونچی جو ہے منزل سے گرتا ہے آدمی، تو آپ ذرا تصور کریں کہ کیا ہوگا۔ جب آدمی گرے گا، یہاں سر پھوٹے گا، یہاں پاؤں ٹوٹے گا، یہاں ہاتھ ٹوٹے گا، یہاں کچھ اور ہوگا، وہ صحیح سالم نہیں پہنچ سکتا۔ اگر 2 منزل سے گرا تو زیادہ خطرناک قسم کی چوٹ ہوگی، زیادہ اوپر سے گرا اس سے زیادہ چوٹ ہوگی، زیادہ اوپر سے گرا اور زیادہ چوٹ ہوگی۔ اب آسمان سے گرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آسمان سے گر جائے کوئی شخص، تو آسمان سے جب گرا شخص تو نتیجہ کیا ہوگا؟ زمین تک پہنچتے پہنچتے کتنا عرصہ لگے گا؟ پہلی بات یہ ہے کہ زمین تک پہنچنے میں کتنا عرصہ لگے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان جو ہے 500 سال کا فاصلہ ہے، یعنی زمین سے آسمان کا جو فاصلہ ہے وہ 500 سال کا ہے۔ اب شخص گرتا ہے آسمان سے تو 500 سال کی مسافت ہے۔ اب گرا شخص، اللہ نے فرمایا خر من السماء فتخطفه الطیر، اب گرتے گرتے پرندے آ پڑے تو پرندوں نے اس کو اچک لیا۔ کوئی پرندہ ناک لے رہا ہے، کوئی آنکھ لے رہا ہے، کوئی گوشت کا کوئی اور ٹکڑا لے رہا ہے، کوئی کچھ لے رہا ہے، کوئی جھپٹا مارتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، تو اس کو کیا ہے، اس کو بکھیر دیا۔ تو زمین پہ کیا پہنچے گا؟ تو زمین پہ کچھ بھی نہیں پہنچے گا، کیونکہ وہ پرندوں نے اسے اچک لیا فضا میں ہی۔ اگر ایسا نہ ہوا، پرندے اس کی طرف نہ لگے، تو او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، یا ہوا جو ہے اس کو کہیں کسی جگہ ڈال دے گی۔ اب جب ڈال دے گی تو زمین پہ گرے گا، یا تو خشکی میں گرے گا یا تری میں گرے گا۔ اگر خشکی میں گرا، خشکی میں گرنے کے بعد کیا ہوگا؟ یا تو وہ کہیں جنگل اور جھاڑیوں میں گرے گا، یا وہ عام شہروں میں گرے گا، تو کتے اور باقی چیزیں جو ہے وہ اس کو کیا ہے، نوچ لیں گے۔ اگر جنگلوں میں گرا تو درندے، اور اگر سمندر میں گرا تو مچھلیاں اس کو اچک لیں گی۔
گویا کہ یہ شخص جو ہے کیا ہے، ضائع ہو گیا. اب جب ضائع ہو گیا تو گویا کہ شرک کی مثال یہی ہے. شرک کی مثال یہی ہے، شرک کرنے والے کا انجام یہی ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے. اللہ نے فرمایا فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. تو اس حدیث کے اندر آیا کہ انا اغنى الشركاء یعنی شرک، میں شرک کرنے والوں کے شرک سے بے نیاز ہوں. من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری، جس نے کوئی ایسا کام کیا کہ جس کام میں اس نے میرے ساتھ میرے غیر کو شریک ٹھہرایا، ترکتہ و شرکہ، میں اس کو بھی چھوڑ دوں گا اور اس کے شرک کو بھی چھوڑ دوں گا. گویا کہ اگر عبادت توحید پہ مبنی نہیں ہے تو وہ باطل ہے. یہ جو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لأن الخصومۃ فیہ، یعنی خصومہ اسی بارے میں ہے. یعنی توحید جو ہے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان جھگڑے کا سبب ہے. قریش اللہ کی عبادت کرتے تھے، طواف کرتے تھے اور نماز پڑھتے تھے، لیکن ان کے اندر اخلاص نہیں تھا اور ان کے اندر شرعی طریقہ نہیں تھا. یعنی قریش جو ہے وہ اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، وہ طواف بیت اللہ بھی کرتے تھے، وہ نمازی بھی پڑھتے تھے، لیکن ان کے اندر اخلاص نہیں تھا، وہ للہ جو ہے یہ چیزیں نہیں کرتے تھے. اور اسی طرح سے شرعی جو طریقہ تھا ان میں وہ نہیں تھا. تو جھگڑا ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور قریش کے ساتھ، جھگڑا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان. تو ان کا یہ عبادت کرنا، ان کا یہ طواف کرنا، ان کا یہ نماز پڑھنا اخلاص کے بغیر، غیر شرعی طریقے کے بغیر، گویا کہ یہ کیا ہے، یہ جیسا کہ عدم ہے، جیسا کہ انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے اس میں توحید لایا ہی نہیں، توحید کو اس میں داخل کیا ہی نہیں. انہوں نے اس میں اخلاص کا خیال رکھا ہی نہیں اور نہ شرعی طریقہ انہوں نے مد نظر رکھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. سورۃ توبہ آیت نمبر 54. اللہ فرماتے ہیں وَمَا مَنَعَهُمْ، ان کو نہیں روکا، ان تقبل منکم نفقاتہم، کہ ان کے جو نفقات ہیں ان کو قبول کیا جائے، الا انہم کفروا باللہ وبرسولہ، مگر وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا تھا. تو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنے کی وجہ سے یہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار جو ہے یہ سبب بنا کہ ان کے جو خرچہ جات تھے، وہ خرچہ جات، وہ نفقات جو ہیں وہ خرچ کرنے کی، جو انہوں نے خرچ کیا مال، وہ ان کا جو ہے خرچ کرنا قبول نہیں کیا گیا. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ابن جدعان کے بارے میں نبی علیہ السلام سے سوال کیا. ابن جدعان بہت بڑا سخی تھا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ السلام سے فرمایا اللہ کے نبی، یہ ابن جدعان جو تھا، ابن جدعان تو بہت زیادہ خرچ کرتا تھا، بہت زیادہ انفاق کرتا تھا، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا تھا بہت زیادہ، کیا اس کا وہ خرچ کرنا قبول ہوگا؟ یہ جاہلیت میں ایک شخص تھا ابن جدعان. تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا، فرمایا عائشہ، اس نے پوری زندگی میں ایک بار بھی کبھی نہیں کہا تھا وَاغْفِرْ لِي خَطِیئَتِی یوم الدین، وَاغْفِرْ لِی خَطِیئَتِی یوم الدین، کہ الہی قیامت کے دن میری غلطیوں کو کیا ہے معاف فرمانا. کیونکہ وہ آخرت پہ اس کو ایمان نہیں تھا، آخرت کا ایمان اسے نہیں تھا، اس لیے کیا ہے، اس لیے اس کا وہ سارا صدقات، اس کا وہ خیرات جو ہے وہ کیا ہے، وہ رائے گا ہوگا. یا حاتم طائی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ حاتم طائی بہت بڑا سخی تھا، لیکن وہ کیا ہے، وہ غیر مسلم مرا. تو یہ نفقات جو ہے یہ کیا ہے، یہ اس کے قبول نہیں ہوں گے، کیونکہ نفقات کے لیے، خرچ کے لیے شرط ہے ایمان باللہ، ایمان بالیوم الآخر،
اور ایمان بالرسول اور دیگر ایمانیات، یہ جو ہے کیا ہوگا، یہ شرعی طور جو ہے ان کا جو ہے صدقہ کرنا ہوگا، تب یہ قبول ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 54۔ اس کے بعد شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الثالثة أن من لم يأت به لم يعبد الله، ان من لم يأت به، کہ جو شخص توحید نہیں مانے گا، جو شخص توحید کو نہیں اپنائے گا، جو شخص توحید کو نہیں اپنائے گا تو اس نے اللہ کی عبادت نہیں کی۔ جو شخص اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کی توحید کو نہیں مانتا، تو گویا کہ اس نے عبادت کی ہی نہیں۔ کہتے ہیں ففیہ معنی قولہ، اس میں اللہ رب العالمین کے اس قول کا معنی بھی ہے وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ کا اس میں معنی ہے۔ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ کے معنی ہیں اور تم نہیں ہو عبادت کرنے والے میری عبادت کی طرح، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ اور تم نہیں ہو عبادت کرنے والے ما عابد اس طرح جیسے میں عبادت کرتا ہوں۔ تم لوگوں کی عبادت جو ہے، تم لوگ عبادت کرنے والے نہیں ہو میری عبادت کی طرح۔ کیوں؟ لِأَنَّ عِبَادَتُكُمْ مَبْنِي عَلَى الشِّرْك، اس لیے کہ تمہاری عبادت جو ہے یہ شرک پر مبنی ہے۔ جب شرک پہ مبنی ہے تو یہ اللہ کی عبادت نہ ہوئی۔ اس کے بعد کہتے ہیں شیخ رحمۃ اللہ علیہ الرابعۃ، چوتھا مسئلہ اس باب کا الحکمت فی ارسال الرسل، رسولوں کے مبعوث کرنے کی حکمت۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو کیوں مبعوث فرمایا، اس کی حکمت کا بیان۔ یہ ماخوذ ہے اللہ رب العالمین کے اس فرمان سے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور تم طاغوت کی عبادت سے بچو۔ تو حکمت جو ہے رسول بھیجنے کی وہ ہے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دینا لوگوں کو، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دینا لوگوں کو، اور لوگوں کو بچانا طاغوت کی عبادت سے، طاغوت کی عبادت سے بچانا۔ یہ رسولوں کے ارسال کرنے کی حکمت ہے، رسولوں کو مبعوث کرنے کی حکمت ہے۔ الخامسۃ، پانچواں مسئلہ، ان الرسالۃ عمت کل امت، ان الرسالہ کی رسالت جو ہے عمت کل امہ، یہ ہر امت کے لیے عام ہے، یعنی خاص نہیں تھی کہ یہ جو ہے کیا ہے یہ صرف اسی امت کے لیے ہو، بلکہ یہ رسالت جو ہے یہ ہر امت کے لیے تھی، یعنی ہر امت کی طرف رسول آیا۔ یہ کہاں سے لیا شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے؟ یہ لیا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا۔ چھٹا مسئلہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے ان دین الانبیاء واحد، ان دین الانبیاء واحد، کہ تمام انبیاء کا دین ایک تھا، تمام انبیاء کا دین ایک تھا۔ یہ کہاں سے شیخ نے لیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ سے، اور اسی طرح سے دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ، سورہ نحل آیت نمبر 36، سورۃ نحل آیت نمبر 36۔
سورۃ انبیاء آیت نمبر 25. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، یہ جو ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 36، اور یہ جو ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 25 ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُول، کہ ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے کوئی رسول، إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، مگر ہم نے اس رسول کی طرف وحی کی، أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق میرے بغیر، پس تم میری ہی عبادت کرو. تو گویا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا دین جو ہے وہ ایک تھا، اور وہ ہے توحید عبادہ. یہ اللہ رب العالمین نے جو فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور یہ جو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، یہ اللہ رب العالمین کے اس فرمان کے منافی نہیں ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، سورہ مائدہ آیت نمبر 48. اللہ فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے کیا ہے شریعت بنائی اور منہاج بنایا، کیونکہ شریعت، عملی شریعت جو ہے یہ امت اور زمان اور مکان کے اعتبار سے، زمان اور مکان کے اعتبار سے یہ مختلف ہوا کرتی ہیں. رہی اصل دین، تو اصل دین جو ہے کیا ہے وہ ایک ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، سورۃ الشورى آیت نمبر 13. تو گویا کہ اس سے پتہ چلا کہ دین اصل جو ہے وہ ایک ہے. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، سورہ شورى کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ دین ایک ہے. البتہ عملی شرائع جو ہیں یہ کیا یہ مختلف ہیں، عملی شرائع مختلف ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں شیخ رحمۃ اللہ علیہ السابعۃ المسألۃ الکبیرہ، المسألۃ الکبیرۃ ان عبادت اللہ لا تحصل الا بالکفر بالطاغوت. ساتواں مسئلہ، بہت بڑا مسئلہ، اس کو شیخ نے بہت بڑا مسئلہ فرمایا. کہتے ہیں بہت بڑا مسئلہ کیا؟ ان عبادت اللہ لا تحصل، کہ اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی الا بالکفر بالطاغوت، مگر طاغوت کا انکار کرنے سے ہی. یعنی جب تک آدمی طاغوت کا انکار نہ کرے تب تک اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی، تب تک اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی. کہتے ہیں ففیہ معنی قولہ تعالی، اس میں اللہ تعالیٰ کے اس قول کا معنی بھی ہے فمن یکفر بالطاغوت، کی جو طاغوت کا انکار کرے، ویؤمن باللہ، اور اللہ پہ ایمان لائے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، سورۃ بقرہ آیت نمبر 256. یعنی اللہ کی عبادت تب ہوگی جب آدمی طاغوت کا انکار کرے. یہ کہاں سے لایا؟ یہ شیخ نے مستنبط کیا یہ مسئلہ، یہ کس سے کیا؟ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ سے. اب جو شخص اللہ کی عبادت تو کرتا ہے لیکن طاغوت کا انکار نہیں کرتا، وہ موحد نہیں ہو سکتا. اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے اور طاغوت کا انکار نہیں کرتا تو وہ موحد نہیں ہے. اگر اس کو تھوڑا کھول کے بیان کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک شخص نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ کسی مزار کا طواف بھی کرتا ہے، ایک شخص نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ کسی کاہن کے پاس بھی جاتا ہے اور اس کی خبروں کی تصدیق بھی کرتا ہے، اگر کوئی شخص نماز بھی پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ کیا کرتا ہے، وہ طاغوت کی پیروی بھی کرتا ہے،
तागूत को मानता है, चाहे शैतान हो, चाहे किसी शख्स को नबियों का मकाम पे बिठाया जाए या अल्लाह के मकाम पे बिठाया जाए, या किसी शख्स को, कोई शख्स ये चाहता है कि क्या है, लोग मेरा एहतराम, मेरी ताज़ीम उसी तरह करें जैसे अल्लाह की होती है, जो तवागीत इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किए हैं, इंशाअल्लाह कभी उसका मुफस्सल बयान होगा। तो तागूत की जो भी किस्म आदमी करता है, एक तरफ से नमाज भी पढ़ता है और फिर साथ साथ में वो क्या करता है, साथ साथ में वो तागूत का पुजारी भी है, तो उसकी वो नमाज दुरुस्त नहीं है। अब जो शख्स अल्लाह की इबादत करता है और तागूत का इनकार नहीं करता तो वो मुवाहिद नहीं हो सकता। इसीलिए मुअल्लिफ रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ये बहुत बड़ा मसला है। यानी कोई शख्स जिसको कहते हैं आप मुंह में राम राम बगल में छुरी, बिल्कुल उसी माने में कि शख्स क्या है, नमाज पढ़ता है लेकिन नमाज के साथ साथ वो कुफरिया अमाल भी करता है। शख्स नमाज भी पढ़ता है और साथ साथ बिदात भी अंजाम देता है। शख्स नमाज भी पढ़ता है और साथ साथ वो मासी का मुर्तकिब भी है। शख्स इबादत भी अंजाम देता है और साथ साथ वो कबीरा गुनाहों का इर्तिकाब भी करता है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ऐसा शख्स क्या है, ऐसे शख्स ने क्या किया, इसने तागूत का इनकार नहीं किया, और जिसने तागूत का इनकार नहीं किया उसने अल्लाह पे ईमान नहीं लाया। जिसने तागूत का इनकार नहीं किया उसने अल्लाह पर ईमान नहीं लाया, और जिसने अल्लाह पे ईमान नहीं लाया उसकी नमाज से क्या फायदा, जिसने अल्लाह पे ईमान नहीं लाया उसके रोजे से क्या फायदा, उसकी ज़कात से क्या फायदा, उसके हज का क्या फायदा। अगर एक शख्स जो है वो इन सारी चीजों का इर्तिकाब भी करता है और साथ साथ में नमाज भी पढ़ता है, तो ऐसा शख्स क्या है, ऐसा शख्स जो है इसने गोया कि इसने तागूत का इनकार नहीं किया, बल्कि इसने तागूत को अपने दिल में बसा रखा है और साथ में ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत भी करता है। तो इसकी ये इबादत जो है ये हासिल नहीं होगी, ये फजूल है, ये अबस है, ये ज़ाया है। गोया कि आदमी को चाहिए कि वो क्या करे, आदमी अल्लाह की इबादत करे और तागूत का इनकार करे। इसीलिए मुअल्लिफ रहमतुल्लाह अलैह ने इस मसले को के बारे में फरमाया ये बहुत बड़ा मसला है, ये छोटा मसला नहीं है, क्योंकि बहुत से मुसलमान इस मसले को जानते ही नहीं, बहुत से मुसलमानों को पता ही नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया वला तकूनु कल्लती नक़ज़त ग़ज़लहा मिन बादि क़ुव्वा अनकासा, वला तकूनु तुम जो है न बनो उस औरत की तरह, नक़ज़त ग़ज़लहा जिसने अपना काती हुई ऊन या काती हुई रुई को क्या कर दिया, काटने के बाद तोड़ दिया, उसके जो है क्या है उसको काट पीट दिया, उसको खत्म कर दिया। पहले वो काटा उसने और काटने के बाद उसको क्या है खत्म किया। जब धागा बन गया, धागा बनने के बाद फिर उसको उसने क्या है फिर तोड़ दिया। तो ऐसा मत बनो। जो इबादत अंजाम देते हो इन इबादत की इनका एहतराम करो, इन इबादत की हिफाजत करो, इनकी निगरानी करो, क्योंकि इबादतें जो है वो ज़ाया हो जाती हैं जब आदमी किसी ऐसे काम का इर्तिकाब करे जो अल्लाह को पसंद नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौली कजहरि बअदिकुम लिबअदिन अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। मोमिनों से अल्लाह ने खिताब फरमाया कि तुम अपनी आवाज को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आवाज पे बुलंद मत करो। ला तरफऊ अस्वातकुम फौक़ सौतिन नबी, तुम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आवाज से अपनी आवाज को बुलंद मत करो। वला तजहरू लहू बिलक़ौल, और न तुम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ऊंची ऊंची बातें करो। का जहरी बादिकुम लिबाद, जैसे तुम आपस में एक दूसरे से बातें करते हो ऐसे नबी के साथ बातें मत करो। क्यों? अन तहबत आमालुकुम, इसमें डर है कि तुम्हारे आमाल जो है वो मिट जाएंगे।
یعنی اگر تم نے ایسی گستاخی کی نبی کی شان میں، اگر تم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پر اپنی آواز کو اونچا کیا، یا اگر تم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسے بات کی جیسے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو، تو ڈر ہے کہ تمہارے اعمال جو ہیں وہ کیا ہے، وہ مٹ جائیں گے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس کا شعور تک نہیں ہوگا۔ گویا کہ اعمال کا مٹنا جو ہے، اعمال کا ختم ہونا، یہ کیا ہے، یہ ثابت ہے۔ اس لیے ضرورت ہے آدمی کو کہ اپنے اعمال کی نگرانی کرے، ضرورت ہے آدمی کو اپنی عبادات کی نگرانی کرے، ضرورت ہے آدمی کو اپنی عبادات کو پہلے اچھی طرح سے انجام دے، اور انجام دینے کے بعد اپنی عبادات کی کیا ہے، نگرانی کرے، ان کی حفاظت کرے۔ کوئی ایسا کام نہ کرے جو اس کی عبادت کے لیے کیا ہے، حبط اعمال کا ذریعہ بنے۔ کل ایسا نہ ہو کہ اس کے اعمال جو ہیں وہ مٹ چکے ہوں، کیونکہ اس نے ایسے کاموں کا ارتکاب کیا ہو کہ جو کام اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو گویا کہ چاہیے آدمی کو کہ وہ کیا کرے، آدمی کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، وہ اپنے اعمال کی نگرانی کرے۔ ایک تو انجام دے وہ اچھی طرح، اور پھر اپنے اعمال کی نگرانی بھی کرے۔ پہلا نقطہ جو ہے وہ انجام دینا۔ جب انجام دے تو انجام جو ہے وہ توحید کے آئینے میں، جب انجام دے تو اللہ کے لیے، جب انجام دے تو شریعت کے طریقے پر، یعنی نبی علیہ السلام کے بتلائے ہوئے طریقے پر۔ اور جب انجام دے دیا شخص نے، اب ان کی نگرانی کی ضرورت ہے، اب ان کو باقی رکھنے کی ضرورت ہے، اب ان کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ محفوظ کب رہیں گی؟ محفوظ تب رہیں گی جب کوئی ایسا کام نہ کرے آدمی جو اعمال کو ضائع کرتا ہے۔ جب کوئی کام نہ کرے آدمی جو کیا ہے، جو اعمال کو ضائع کرتا ہے، ایسے اعمال کا ارتکاب نہ کرے، تب وہ محفوظ رہیں گی۔ اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کہ زنا کرنے والا زنا کرتے وقت مومن نہیں رہتا۔ لا یزنی الزانی، زنا کرنے والا زنا نہیں کرتا، حین یزنی، جب وہ زنا کرتا ہے، وہو مومن، اس حال میں کہ وہ مومن ہو۔ حالت ایمان میں زنا کرنے والا زنا نہیں کرتا، یعنی وہ اس حال سے نکل جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا آپ نے وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، چوری کرنے والا چوری نہیں کرتا اس حال میں کہ وہ مومن ہو۔ گویا کہ ہمیں ضرورت ہے ہم اپنے اعمال کی کیا کریں، نگرانی کریں۔ پہلے ہم انجام دیں ان کو اچھے طریقے سے، جب انجام دے دیا پھر ان کی نگرانی کرنی ہے۔ نگرانی ہمیں کیا کرنی ہے کہ اس کے منافی امور کو ان سے کیا ہے، ان سے ہمیں بچنا ہے۔ اس کے بعد شیخ رحمت اللہ علیہ نے 8واں مسئلہ بیان فرمایا، لیکن 8واں مسئلہ جو ہے وہ تھوڑا طویل ہے، اس لیے آج 7 ہی مسائل پہ اکتفا کریں گے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفرک واتوب الیک۔